بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ عزیز سامعین کرام، الرحمن الرحیم بہت رحم فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس میں رب ذوالجلال کے دو ناموں کا ذکر ہے، ایک رحمان دوسرا رحیم۔ تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ مہربان اتنا ہے اور رحیم اتنا ہے کہ اس مالک کی جتنی بھی تعریف کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی کم ہے۔ ہماری سوچ سے بڑھ کر وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک مختار ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کو سزا بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی۔ کسی کی وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ قیامت کے دن کسی شخص کی بھی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ وہاں زور نہیں چلے گا کہ یہ کوئی بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی ہے، وہاں کسی کا زور نہیں چلے گا۔ اگر زور چلے گا، پاور چلے گی، وہ صرف میرے خدا کی چلے گی۔ اللہ کے سوا کسی شخص کی پاور نہیں چلے گی۔ کوئی مدد نہیں کرے گا کسی کی، نہ ہی چلے گی۔ اس روز کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو اس دن میرے اللہ کے سوا، آپ کے اللہ کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں چلے گی۔ وہاں پہ کسی کا زور نہیں چلے گا۔ ہر کسی کو اپنے اعمال کے مطابق انہیں سزا بھی ہوگی اور انہیں جزا بھی ہوگی۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں ہدایت بخش اور سیدھی راہ کی۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ تعالی
آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کبھی قرآن کھولنا اور اس کی ایک ایک آیات پہ، ایک ایک حرف پہ غور و فکر کرنا، اور اس کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہے اس کا شکر، اس پر غور و فکر کرنا۔ اب روٹی کھا رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کبھی اس پر غور و فکر کرے۔ کوئی زمانہ تھا لوگ اس روٹی کے لیے ترستے تھے، آج اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ فروٹ کے لیے لوگ بس دیکھ کر گزارا کیا کرتے تھے، سونگ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس رب کی نعمت تو دیکھیں۔ اس رب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کیا، دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا۔ کبھی غور و فکر کیا کرے، پھر اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی میں آگے بیان کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں، سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیات بینات اللہ رب العزت نے اپنی نے رکھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اللہ رب العزت نے میزان، جب ہم کسی چیز کا ناپ تول کرتے ہیں، اب پہلے دیکھتے تھے کہ جب وزن کرتے ہیں تو ایک پلڑے کی طرف وہ جو وٹے ہوتے وہ رکھ دیتے ہیں، دوسری طرف اس کے دوسری طرف وزن کرتے ہیں، جو چیز کا، جس چیز کا وہ رکھتے ہیں، تو درمیان میں ایک لکڑی ہوتی ہے، اس سے پکڑ کر ہم وزن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے میزان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے اس رحمان پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس نے اپنی مخلوق سے اتنا محبت کرتا ہے اللہ پاک کہ پہلے تین آیاتیں اپنے لیے رکھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو میزان قائم کر دیا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، شہرت چاہیے، کیا چاہیے؟ اے اللہ، یہ نہیں چاہیے ہمیں، پھر کیا چاہیے میرے بندے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ مالک وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا؟ دیکھیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت نے جن پر انعام کیا وہ کون سے لوگ ہیں؟
انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی پر اللہ رب العزت نے بڑا انعام کیا، نبیین پر۔ والصدیقین، اور صدیقین پر، والشہداء، اور شہداء پر، اور صالحین، نیک لوگوں پر۔ اللہ رب العزت نے ان 4 لوگوں پر انعام کیا، تو ان 4 لوگوں کی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس لیے دعا کیا کرے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو نہ تو مغضوب ہوئے نہ گمراہ ہوئے۔ مالک ان لوگوں پہ نہ چلا جو مغضوب ہوئے اور گمراہ ہوئے۔ اگر ہمیں چلانا ہے مالک المولا، ہم اپیل کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے، دوسرا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ میں نے اپنے بندے کو وہ عطا کیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور برائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا،
گویا یہ پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میں نے آپ کو ترجمے وقت بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ جو پہلی 3 آیاتیں رب ذوالجلال نے اپنے لیے رکھی اور آخری 3 آیاتیں رب ذوالجلال نے اپنے بندے کے لیے رکھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو رب ذوالجلال نے اس کو ترازو قائم کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد یہ اللہ کے لیے، و ایاک نستعین یہ اس کے بندے کے لیے۔ میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتے یہ 3 آیاتیں میرے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، مشترکہ حصہ ہے۔ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اللہ فرماتا ہے یہ 3 جو آیاتیں ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرا خدا جس نے انصاف قائم کیا۔ کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھا کرے، نماز اس طرح قائم کیا کرے جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص نماز پڑھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، میری تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص نماز پڑھ نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں وہ اچھا انسان ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ عزیز نوجوانوں، عزیز بزرگوں، میری بہن، میری بھائیوں، آج سورۃ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لو، اس کا مفہوم سینے میں محفوظ کر لو۔ پھر جب نماز ادا کیا کرو، جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس پر جب دم کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں اتنا تو ہو میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔